बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे। अगर हम आईन पाकिस्तान का मुताला करें तो आईन पाकिस्तान में एक आर्टिकल है 25A। 25A ये कहता है कि 5 साल से 16 साल की उम्र का जो हर पाकिस्तानी बच्चा है उसे रियासत मुफ्त तालीम फराहम करने की पाबंद है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और अदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि 5 से 16 साल की उम्र के 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो तालीम है ये एक बहुत बड़ा मसला है। कुछ लोग कहते हैं जी कि दहशतगर्दी ज़्यादा बड़ा मसला है, कुछ लोग कहते हैं नहीं गुर्बत बड़ा मसला है। तो तालीम बड़ा मसला है, दहशतगर्दी बड़ा मसला है या गुर्बत बड़ा मसला है। और हाल ही में एक यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट सामने आई है, बहुत लेटेस्ट रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट एक बहुत ही तशवीशनाक किस्म की जो सूरत हाल है उसकी मंजरकशी कर रही है। और ये रिपोर्ट कहती है कि एक तासुर ये है कि पाकिस्तान में तालीम के सबसे बड़े दुश्मन तालिबान हैं, लेकिन अगर तज्जिया किया जाए तो तालीम की सबसे बड़ी दुश्मन हुकूमत की अपनी पॉलिसियां हैं। ये तासुर क्यों है, इस मामले पर आज हम बात करेंगे। और ये बात करना इसलिए ज़रूरी हो चुका है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने सूबे में एजुकेशन एमरजेंसी नाफिज कर दी है, जबकि बाकी 3 सूबों में अभी एजुकेशन एमरजेंसी नाफिज नहीं हुई। हमने आज दावत दी है अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए जनाब इंजीनियर मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब को, जो कि मरकजी हुकूमत के वजीर हैं बराए तालीम व तरबियत और स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन। उनके साथ हमारे मेहमान हैं जनाब सैयद अजहर आबदी साहब, जो कि माहिर तालीम हैं और पाकिस्तान में बहुत सी गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके साथ हमने दावत दी है मोहतरमा डॉक्टर मुनज़्ज़ा अमरीन साहबा को, जिन्होंने कि एजुकेशन मैनेजमेंट में PhD की है और टीचर्स ट्रेनिंग उनका शोबा है। और लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुशर्रफ ज़ैदी साहब, जो कि अलिफ ऐलान को लीड कर रहे हैं आजकल। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सबसे पहले ये बताइए कि क्या ये जो फिगर्स हैं, जो अदाद-ओ-शुमार हम एक दूसरे के सामने बयान करते हैं कि 5 से 16 साल की उम्र के 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, GDP का सिर्फ 2% जो है वो तालीम पे खर्च होता है, पंजाब जो है वो तालीम के मैदान में सबसे आगे है, बलूचिस्तान सबसे पीछे है, कुछ फिगर्स के हवाले से हमें बताएं कि कितनी फिगर्स सही होती हैं, कितनी गलत होती हैं। हामिद साहब, देखिए, ये बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बहुत अहम एक मसला है और आप जानते हैं इस पे जो है हम भी काम कर रहे हैं, बहुत से पाकिस्तानी और भी कर रहे हैं। जियो पर खुद जो है ये ज़रा सोचिए, जो है जो कैंपेन चल रही है ये बहुत जो है काबिल दीद है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये कोशिश जो है इसको हमने मतलब डबल करके फिर ट्रिपल करके क्वाड्रुपल करना है, वरना ये मसला हल नहीं होगा। खुशाइन बात यह है, जैसे आपने खुद कहा, खैबर पख्तूनख्वा में ये एहसास है और उन्होंने एक नाफिज की इमरजेंसी, और वो कोशिश कर रहे हैं और अगले कुछ हफ्तों में वो एक एनरोलमेंट ड्राइव भी स्टार्ट कर रहे हैं। पंजाब ने डिक्लेयर की है एनरोलमेंट इमरजेंसी। ये जो कोशिशें हैं ये बड़ी अच्छी और काबिल दीद हैं, लेकिन मसला ये है कि 25 मिलियन बच्चे यानी कि 2.5 करोड़ बच्चे जब स्कूल से बाहर हों तो ये एक आध एनरोलमेंट ड्राइव या एक आध दिन एक आध शो से ये नहीं होगा। जब तक इस इशू को हम मुसलसल अपने अंदर जो है वो ना कर लें नाफिज अपने दिमाग और दिल में, तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। मैं आपको सिर्फ सूबाई लेवल पे अगर ब्रेक डाउन बताऊं कि 25 मिलियन बच्चे जो टोटल पाकिस्तान में 5 और 16 साल के दरमियान हैं जो स्कूल नहीं जाते, उनमें से तकरीबन 10 मिलियन बच्चे पंजाब में हैं, 4.8 मिलियन जो है बच्चे वो इधर खैबर पख्तूनख्वा में हैं, तकरीबन 8 मिलियन बच्चे 7.8 मिलियन बच्चे जो हैं वो सिंध में जो है स्कूल में नहीं है, और तकरीबन बलूचिस्तान में जो है फिगर है 2.2 मिलियन बच्चे। तो ये कोई छोटे फिगर्स नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी नॉन स्कूल गोइंग पॉपुलेशन में पाकिस्तानी बच्चों का शुमार होता है। क्या ये सस्टेनेबल है? क्या पाकिस्तान इस तरह चल सकता है कि जब हमारा वैसे ही और चीजों में इतना बुरा हाल हो तो हमने अपने फ्यूचर पे इतना बड़ा धब्बा जो लगाया हुआ है इसको मिटाए बगैर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है हम सब। जादी साहब, ये बताइए कि लिटरेसी रेट क्या है पाकिस्तान में? सही फिगर बताइए, सच बोलिएगा। लिटरेसी रेट
دیکھیں یہ اعداد و شمار میں سچ جو ہے وہ اس کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. 54% جو لٹریسی ریٹ بتایا جاتا ہے وہ بتایا جاتا ہے جو آفیشیل فگرز ہیں, اور UN کے فگرز بھی اسی سے لیتے ہیں. لیکن اس 54% کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخبار کی سرخی اور اپنا نام لکھنا اگر کسی کو آتا ہو تو اس کو ہم لٹریٹ سمجھتے ہیں. مسئلہ لٹریسی کا بہت زیادہ سنگین ہے, کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ ایک عمر سے آگے نکل جاتا ہے تو اس کا کلاس 1 میں آپ 12 سال 13 سال عمر کے بچے کا کلاس 1 میں داخلہ نہیں کر سکتے, تو وہاں پہ آپ کو لٹریسی پروگرامز کی ضرورت ہے. تو پاکستان میں لٹریسی پروگرامز میں بھی جو ہے کافی مطلب یہ کمی ہے ہمارے ہاں کہ آؤٹ آف سکول بچے جو ہیں ان کو ایک تو سکول میں کرنا ہے, لیکن سکول میں ساتھ ساتھ کر کے جو بچے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو کیچ اپ بھی کروانا ہے. تو آپ نے صحیح فگر, آپ نے کوئی صحیح 100% فگر بتائی نہیں. آپ نے کہہ دیا کہ 54% فگر سرکاری فگر ہے, لیکن آپ کے پاس اصل فگر کیا ہے؟ دیکھیں جو سرکاری فگر ہے ہم نے اسی سے ورک کرنا ہے, گلوبلی ایکسیپٹڈ فگر ہے, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ 54% کوئی قابل فخر نمبر ہے, بلکہ ایک شرمناک, یہ لفظ جو ہے بڑا ہاٹ ہوا تھا بھی ریسنٹلی. اصل شرمناک جو لمحہ ہے اور جو فگر ہے پاکستان کے لیے وہ یہ کہ اگر لوگ 54% کو بھی ایسا سمجھیں کہ یہ اچھا ہے, کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک سری لنکا جہاں پہ 99% بڑے احترام کے ساتھ آپ سے اتفاق نہیں کرتا, یہ 54% نہیں ہے, اس سے بھی کم ہے, میرا یہ خیال ہے. میرے پاس بھی کچھ فگرز ہیں. اچھا آپ ذرا بلیغ الرحمان صاحب سے بات کریں جو کہ حکومت کو ریپرزینٹ کریں. بلیغ الرحمان صاحب, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ ہم سب پاکستانی جو ہے کنسرنڈ ہیں. اس پہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانا یا ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنا مقصد نہیں ہے, ہم صرف چاہتے ہیں کہ ایک اچھی ایک آبجیکٹو قسم کی ڈبیٹ ہو. ایک یونائٹڈ نیشنز کے جو چیف اکانومسٹ ہیں ان کی ایک لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان تو ہیں تعلیم کے دشمن, تعلیمی اداروں کو بم دھماکوں سے اڑاتے ہیں, بچیوں کو اسکول جانے سے روک, لیکن حکومت کی پالیسیاں طالبان سے بڑی دشمن ہیں تعلیم کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ حامد میر صاحب. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو اب تک حکومتی پالیسیاں رہیں اور جو صورتحال رہی اور جس طرح ہم تعلیم کو آگے لے کر چلے, اور جس طرح مشرف ذیلی صاحب کہہ رہے تھے کہ واقعی ایک شرمناک حد تک ہم اقوام عالم میں پیچھے ہیں. اور جب 2010 میں EFA کا سروے پوری دنیا میں کیا گیا, اس میں نائجیریا کے بعد پاکستان سب سے زیادہ, یعنی پوری دنیا میں پاکستان کی شرح تھی جہاں بچے اسکول نہیں جا رہے تھے. تو یعنی کہ 195 ممالک کے سروے میں اگر ہمارا 194 نمبر آئے تو کیا یہ شرمناک نہیں؟ واقعی یہ بات ٹھیک ہے. اور اس وقت مثبت بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کو بہت ہی زیادہ ایگریسولی ہیڈز آن اس چیلنج کو لینا چاہتی ہے, اور ہم تیار ہیں. اس بجٹ میں تمام صوبائی حکومتوں کو اور وفاقی حکومت کو بہت کم وقت ملا بجٹ پریپیئر کرنے میں, اور ہم کافی زیادہ سپینڈنگ آن ایجوکیشن کو 2% کی بڑی ہی تھوڑی شرح ہے GDP کی, اس سے 4% تک 2018 تک لے جانا چاہتے ہیں. لیکن اس بجٹ میں بھی 2014 تک بتائیں کتنا لے کے جائیں گے؟ دیکھیے اس کو ہم پلان کر رہے ہیں, اور ہم اس کو یہ 3% لے جائیں. ہم صاحب دیکھیں, میں اس میں آپ کو کوئی غلط فگر نہیں دوں گا, اور اس کے لیے ہم یہ بھی نہیں کریں گے کہ ایک دم جا کے 2018 میں کہیں ٹھیک ہے جی آج ہم نے اتنا بڑھا دیا. یہ گریجولی انکریز کریں گے, اور ہم انشاءاللہ عنقریب ایک ریزولوشن بھی لائیں گے جس میں ایک پلان آف ایکشن ہوگا کہ کتنا فیڈرل گورنمنٹ کرے گی, صوبوں کا کیا کیا ذمہ ہے, اور 4% تک کیسے جایا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ یہ پرسنٹیج جو بڑھے گی, اور اب تک جو حالات رہے اس کی وجہ سے یہی سامنے آتا ہے کہ آج اتنے 58% لٹریسی میں میرے تک فگر پہنچی ہوئی تھی, 54 بتا رہے ہیں. چلو دونوں ہی شرمناک ہیں. نیٹ انرولمنٹ ریٹ صرف 65% ہے, اور جو بچوں کا ڈراپ آؤٹ ہے یہ بھی دنیا میں بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس 30% بچے, یعنی جو کچی جماعت میں داخل ہوتے ہیں اور 5ویں تک پہنچ پاتے ہیں, وہ صرف 70% ان میں سے پہنچ پاتے ہیں, 30% اسکول چھوڑ جاتے ہیں بیچ میں. یہ بھی دنیا میں بہت زیادہ ہے. تو یہ سب چیزیں, اور یہ جب 5 سے 16 سال کے بچے جو ہیں یہ تقریباً 2.5 کروڑ ہیں, اور جو پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے 5 سے 9 سال, اس کے بچے بھی تقریباً کوئی 84 لاکھ کے قریب اسکولوں سے باہر ہیں. تو یہ تمام حکومتیں اب بجٹس کا اضافہ کر رہی ہیں اس مختصر وقت میں. فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کیا, جتنے بھی بچے اسکول سے باہر ہیں یہ سوسائٹی کی تعمیر و ترقی میں کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے. دیکھیں, اگر کوئی بچہ کہیں پہ مزدوری کر کے مثبت طریقے سے کام کر رہا ہے, کچھ نہ کچھ کردار تو ادا کر رہا ہے, لیکن جتنا جو اس بچے کا حق ہے اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے, جو معاشرے کو اس نے دینا ہے وہ نہیں ہو رہا. آرٹیکل 25A نے جو اس کو حق دیا وہ اس کو نہیں مل رہا, اور یہ حکومتوں کی ذمہ واری ہے. کوئی حکومت اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی. یہ آرٹیکل 25A واضح کہتا ہے کہ رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ کہ جو وہ 5 سے 16 سال تک کے بچوں کو تعلیم دینا. سید اظہر عابدی صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی جس رپورٹ کا میں حوالہ دے رہا ہوں, اس رپورٹ کی روشنی میں جو کہا گیا ہے کہ حکومت کی پالیسیاں طالبان سے بڑی تعلیم دشمنی کا مظاہرہ کرتی ہیں, وہ کیا ہے؟
हुकूमत की क्या पॉलिसी है, क्योंकि मुझे पता है ये रिपोर्ट आपने भी पढ़ी हुई है। शुक्रिया मीर साहब मुझे इस गुफ्तगू में शामिल करने का। मैं इस सिलसिले में सिर्फ ये कहूँगा कि जो पॉलिसीज़ हम बनाते हैं, हर हुकूमत पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट उस तरह से नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। और जो मेरे नज़र में जिस तरह से मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ और अपने एजुकेशन सिनेरियो में मुख्तलिफ स्कैन्स को करता हूँ और मार्कर्स को देखता हूँ, जो मेजर इशू मुझे नज़र आता है सर, और जो फिगर्स की बात आप कर रहे हैं, आप और इंटरेस्टेड हैं कि फिगर्स को हम किसी मुस्तकिल जगह पर लेकर आएँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो डेटा कलेक्शन और हमारी जो डेटा मेजरमेंट मेथोडोलॉजी है, वो हम उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते, और हमारे तक वो फिगर्स जिसको जो आप चाहते हैं कि अगर, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर सर अगर आपके पास आ जाती है तो आप कोई मुस्बत उस पर किरदार अदा कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमारी जो मैकेनिज्म है टू कलेक्ट द डाटा राइट फ्रॉम द ग्रास रूट, जो आप अभी जो जिन फिगर्स की बात कर रहे हैं, हो सकता है इसके अंदर भी ऊपर नीचे, और ये ज़्यादा भी हो सकती है फिगर। ये जो यूनाइटेड नेशन की है, ये उन लोगों की रिपोर्ट है जो लोग बैठ के, स्टैटिस्टिशियंस हैं, वो बैठ कर किसी रिपोर्ट के ऊपर फैसला देते हैं कि किस कंट्री को कितना एड देना चाहिए अंडर डिफरेंट डोनर एजेंसीज। यानी उनका किरदार सर बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। वो लोग हैं जो माइक्रोस्कोप से इन फिगर्स को देखते हैं। और मैंने जब आपसे बात की थी तो मैंने ये बताया था कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम अपनी फिगर्स के मैकेनिज्म को और अपने स्टैटिस्टिशियंस को और जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके अंदर अगर आप देखें, जो डीएमजी ऑफिसर्स हैं या जो सेक्रेटरीज हैं या जिस लेवल पर यह काम हो रहा है, अगर इसके अंदर एक यूनिट इसके ऊपर काम करे कि जो हम तक सही इंफॉर्मेशन मीर साहब पहुंचाए, तो हमारा एक्शन उससे कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा, और जो खर्चा उस पर आना है या जो एफर्ट लगने वो किस हद तक कम। अच्छा, जो पाकिस्तान में हमें फिगर्स मिलते हैं सूबाई हुकूमतों की तरफ से, उनमें यह कहा जाता है कि पंजाब हुकूमत की जो एजुकेशन सेक्टर में परफॉर्मेंस है वो सबसे बेहतर है, तो क्या ये दुरुस्त है? मैं ये बात इसलिए नहीं कह सकता कि आप जो मुख्तलिफ एजेंसीज को हायर किया जाता है, गवर्नमेंट हायर करती है एज कंसल्टेंट्स मेरा ख्याल है, और वो कोई ना कोई अपना मशवरा देते हैं या देते। इसी तरह की कैंपेन पंजाब में भी हुई थी डिलीवरोलॉजी के नाम से। मैं बगैर किसी का नाम लिए हुए वो कंसल्टेंट जिन्होंने उस पर काम किया, उनकी जो रिपोर्ट है जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने लिटरेसी रेट को और इनरोलमेंट फिगर्स को टारगेट करने की और जो पंजाब एजुकेशनल रिफॉर्म्स के नाम पर काम किया है, वो उतना ऑथेंटिक नज़र नहीं आता अगर आप उसको पाकिस्तान अपनी जो स्टैटिस्टिक्स है, इनका जो PSLM है जो कहलाता है पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट सर्वे, उससे ही वो फिगर्स खुद ब खुद टैली नहीं करती। तो इस तरह से ये कहना कि वो फिगर्स करेक्ट हैं, मैं नहीं समझता कि वो ऑथेंटिक हो सकती। इसमें मैं एक हमेशा वजाहत कर दूं कि मुशर्रफ ज़ैदी साहब अलिफ एलाम को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह के बहुत से और इदारे जो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं मुख्तलिफ सूबों में। तो जब उनकी तरफ से फिगर्स आए और उन्होंने बताया कि भाई ये काम स्कूल की एनरोलमेंट के मसाइल थे, चाहे ड्रॉप आउट्स के मसाइल थे, चाहे टीचर्स की अटेंडेंस के मसाइल थे, गो स्कूल के मसाइल थे, तो वहां पे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पंजाब में डिलीवरी बेहतर थी, मामला तो क्या, ये उनकी रिपोर्ट थी। पंजाब गवर्नमेंट ने खुद नहीं क्लेम किया कि हम किसी और से बेहतर हैं। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत क्या वैसे? खैबर पख्तूनख्वा का भी यह है कि अकॉर्डिंग, जब आप किसी एक सर्वे रिपोर्ट को पढ़ते हैं मीर साहब और उसको आप कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ रियलिस्टिक फिगर्स होती हैं, कुछ फिगर्स होती हैं जो आपको स्टैटिक्स से मिलती हैं। फिर मैं वापस जाऊंगा इस बात पर कि आपका जो रेगुलेशन मैकेनिज्म है और आपका जो डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म है वही आपको बेहतर कंपैरिजन बता सकता है। और इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि पंजाब में एक विल और एक पुश है, और चूंकि हमारे CM साहब इस चीज़ पर हैं कि जिस चीज़ के पीछे वो पड़ जाते हैं और वो करते हैं, उसको डिलीवर करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनको अगर वो गाइडेंस मिले और वो फिगर्स सही मिलें और वो बगैर किसी प्रेजुडिस के उसको कम करने की कोशिश करें, तो आई थिंक ही विल बी मोर इन अ स्ट्रांग पोजीशन टू टेक रेगुलेटरी एक्शंस।
ٹھیک ہے. لیکن سر میں سے ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ان کا فوکس یہ نہیں ہے کہ دوسروں سے بہتر کرنا، ان کا فوکس یہ کہ ہم نے 100% کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. چلو ڈاکٹر منیزہ صاحبہ، آپ کا جو ایریا آف ایکسپرٹیز ٹیچرز ٹریننگ، تو ہم اسٹوڈنٹس کی تو بات کر رہے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت کروڑوں کی تعداد میں اسکولوں سے باہر ہیں، لیکن جو ٹیچرز اسکولوں میں موجود ہیں، کیا آپ ان ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ کیا ہمارے جو اسکول اور کالج ہیں وہاں پہ جو ٹیچرز موجود ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اچھا شہری بنا سکیں؟ اچھا حامد صاحب، تھینک یو سو مچ. پہلے تو میں تھوڑا سا ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ اگر ہماری پالیسیز بہت اچھی بھی بنتی ہیں، سینیریو پاکستان میں کیا ہے کہ پالیسی میکر اور پریکٹیشنر میں بہت ایک ہیوج گیپ ہے. پالیسی بننے سے جب وہ پریکٹیشنر تک آتی ہے، پرٹیکولرلی جب وہ ٹیچر تک آتی ہے، تو اس پالیسی کی شکل کچھ کی کچھ ہو چکی ہوتی ہے. جہاں تک ٹیچرز کی کوالٹی کا بات ہے، تو ابھی تو ہم یوں سمجھے کہ ابھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جگ میں سادہ پانی ڈال رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جب اس میں سے گلاسوں میں ڈالیں تو وہ شربت بن کے نکلے. ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ پاسبل ایٹ آل. اب اگر آپ نے کوئی بھی بہترین پالیسی بنائی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ان دا کلاس روم ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے. ٹیچر کو بھی ٹرین کرتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی اگر ٹیچر کی ہم ٹھیک ہے، ہم نے کہتے ہیں کہ بھئی ہم ٹیچر ٹریننگ پہ آج کل بڑا پیسہ لگا رہے ہیں، بہت اس میں انٹرنیشنل ایجنسیز بھی بہت انوالو ہیں، لیکن ہم ایک چیز ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ ٹیچر کو ٹرین کرتے ہوئے ہم نے 3 پلر سامنے رکھنے ہیں. ہم نے اس کا نالج، اس کی سکلز اور اس کی ڈسپوزیشنز تینوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ایک ٹیچر کو آپ نالج اس کے دماغ میں ٹھونس بھی دیں گے، آپ اسے سکلز سکھا بھی دیں گے، جب تک وہ موٹیویٹڈ نہیں ہوگا، جب تک وہ کمیٹڈ نہیں ہوگا، جب تک وہ اس ریفارم کو خود دل سے امپلیمنٹ کرنا نہیں چاہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے مجبور نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ٹیچرز کی تقرری میرٹ پہ ہونی چاہیے. میرٹ پہ ہونی چاہیے. پلس یہ ہے کہ جب ٹیچر کو ہمارے ہاں ابھی تک کیا ہے کہ ٹو بی ویری آنیسٹ، ابھی ریسنٹلی میں نے فلپین کو وزٹ کیا اور ان کے پرٹیکولرلی پرائمری سسٹم کو بڑے اچھی طرح سے اسٹڈی کیا کہ وہ لوگ جب ٹیچر کو یعنی انڈکشن ہوتی ہے ٹیچر کی، بلکہ اس سے پہلے جب وہ ٹریننگ اسکول میں یا ٹریننگ کالج میں ٹیچر کو وہ لیتے ہیں، تو وہ اس کا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ لیتے ہیں کہ کیا اس بندے میں ٹیچر بننے کا ایپٹیچیوڈ بھی ہے یا نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ چاہے وہ کتنا ہی یوں سمجھے کہ ڈسپوزیشنز کے حوالے سے ویک جس کو کہیں نوکری نہیں ملتی وہ ٹیچر بن جاتا ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ صاحب صحیح بات ہے جی، ہاں جی، جو کچھ نہیں بن سکتا وہ ٹیچر بن جاتا ہے. نہیں ہے جب میرٹ پہ اگر ہوگا تو پھر پاسبل. سر سب سے زیادہ تو اس طرح کی نجائز تقرریاں ایم این اے اور ایم پی اے کرواتے ہیں. پنجاب میں پچھلے 5 سال میں 50,000 کے قریب ٹیچر بھرتی ہوئے ہیں. میں آپ کو دعوے سے بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ کوئی ایک بھی نہیں آپ دکھا سکیں گے جو سفارش پر، نہ چیف منسٹر کی سفارش پر، نہ کسی ایم این ایم پی کی سفارش پر. ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنایا گیا تھا اور بیوروکریسی کے اوپر چیک رکھا گیا تھا اور ٹیچرز کی تقرری کے اوپر بالکل میرٹ انشور کیا گیا تھا. جی یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. شاید کسی حد تک ہم اس سچویشن کو اب سمجھ رہے ہیں اور ہم اس میں امپروومنٹ بھی لانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن سٹل جو ہمارے زمینی حقائق ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. ہمارے ہاں ابھی تک ٹیچرز کا یہ ہوتا ہے کہ جب ٹیچر ایک ٹیچنگ آپ دیکھیں پوری سوسائٹی میں سب سے لیس پیڈ جاب ہے. اب ظاہر ہے ایک ٹیچر کو اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ بھئی آپ اس کی سپوز کی کوالیفیکیشن ہائر بھی اس کے لیے پری ریکویزٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی ایک ماسٹرز بندہ جو ہے وہ آ کے پرائمری اسکول میں پڑھائے، لیکن جب آپ اسے اسٹیٹس اور پے اکارڈنگ ٹو ہز کوالیفیکیشن نہیں دے رہے تو وہ دن کا زیادہ تر حصہ کیا کرے گا؟ لیکن ڈاکٹر جی بتائیے. عامر صاحب یہ دیکھیے جب انہوں نے بات شروع کی نا کہ موٹیویشن کی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ سیلری پر آئیں گی اور اس کے پیکج پر آئیں گی. بات یہ ہے کہ اس وقت ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر ہیں، ان کو 30,000 یا 60,000 یا 50,000 ان کی سینیورٹی پہ ماہانہ مل رہی ہے تنخواہ. اس کے ساتھ ایک پرائیویٹ اسکول ہے یا پیف کا اسکول ہے جس میں 500 روپے فی بچہ حکومت دے رہی ہے اور بچے غریب پڑھ رہے ہیں اور بڑا معمولی سا اسکول ہے. وہاں ٹیچر کو وہ منیمم سیلری بھی نہیں دے رہے، 8,000 بھی نہیں دے رہے، کہیں پہ 3,000 دے رہے ہیں، کہیں 5,000 دے رہے ہیں. وہاں کی ڈلیوری بہتر ہے اور سرکاری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹمز اینڈ فریم ورک. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول میں جہاں پہ ٹیچر کو کم تنخواہ ملتی ہے اس کا سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن پھر بھی بہتر ہے، اور سرکاری اسکول جہاں بہت زیادہ تنخواہ دے رہے ہیں وہاں پہ تو حالات بہت ہی خراب ہیں؟ جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو اصل وجہ ہے وہ ہے سسٹمز اینڈ فریم ورکس کا نہ ہونا. اس کے لیے بہت کوشش کی جا رہی ہے، پیڈاگوگی ٹریننگز کو بہتر کیا جا رہا ہے، چیکس اینڈ بیلنسز کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اسٹل وی آر اے لانگ وے فرام. جی عابدی صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ میر صاحب اس کی بہت اہم وجہ ایک یہ ہے کہ ٹیچر کا ایک رول تو پڑھانا ہے اور ایک اس کی
اہم کرائٹیریا جس کے بیسس کے اوپر ٹیچر رکھا جاتا ہے اور دیکھنا چاہیے، جیسا میری کالیگ نے یہاں کہا، وہ ہے ایک موٹیویٹر اور کاؤنسلر کا. انٹل انلیس اے ٹیچر از اے موٹیویٹر اینڈ کاؤنسلر، ایک بہت اہم، اور یہ زید صاحب کو پتا ہوگا کیونکہ یہ اس سے تعلق رکھتے ہیں، کیلکولیشنز بھی کر رہے ہیں، ایک بڑا ایک فارمولا ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کا، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، بہت اہم ہے. اسے ہم کہتے ہیں ریٹینشن. یعنی ایک طرف تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ لٹریسی ریٹ، یعنی وہ پڑھنے آیا یا نہیں، دوسری طرف آپ بات کر رہے ہیں ڈراپ آؤٹس کی. اس دونوں کے درمیان ایک چیز ہے کہ اگر ایک اچھا ٹیچر ہے تو وہ کلاس کو، نمبرز کو ریٹین کرے گا، اور ڈراپ آؤٹس آٹومیٹکلی ریٹینشن کی وجہ سے کم ہوں گے. یہ صرف وہ آدمی کر سکتا ہے جس کو خود کاؤنسلنگ کا پتا ہو. یہ بالکل آپ نے جب یہ بات کریں تو مجھے اپنے بہت سے ٹیچرز یاد آ گئے ہیں، اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹیز کے، کہ میں کس ٹیچر کی کلاس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا تھا اور کس کی کلاس کو میں کہتا تھا یہ میں نے مس نہیں کرنی. دیٹ از دی انگریڈینٹ آف دیٹ سر. تو آپ نے خود کہہ دیا. یہ بڑا اہم ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے. معذرت کے ساتھ جہاں تک انسینٹیوز کی بات ہے تو ٹیچر کے لیے انسینٹیو صرف مانیٹری انسینٹیو ہی کافی نہیں ہے. مطلب یہ اسے اپنے چونکہ اپنے پیرامیٹرز میں اسے اس طرح سیلری کی، اس میں ہی انسینٹیوز کافی نہیں ہے. اگر ہم ٹیچر کا سوشل سٹیٹس ہائی کریں گے، اب جیسے دیکھیں فلپین میں کیا ہوتا ہے کہ ہر اسکول سے ایک بیسٹ ٹیچر سلیکٹ ہوتا ہے، اور اس بیسٹ ٹیچر کے لیے ایک فل نائٹ سیلیبریشن وہ رکھتے ہیں جس میں سارے جو بیسٹ ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں، اور اس طرح کی ایک سیلیبریشن ہوتی ہے باقاعدہ. اب اس طرح کی بھی انسینٹیوز. اچھا، یہ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.